آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ ڈسکشن ہوئی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کا اعادہ کیا گیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آرٹیکل 243 جو ہے آئین کا، اس کے تحت وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے کہ صدر کو ایڈوائز کریں اور صدر کی ایڈوائز پہ سروس چیف جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو، انکلوڈنگ چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو یہ پروسیجر فالو کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایڈوائز کی پریزیڈنٹ صاحب کو اور پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیکل 243 کے تحت وہ اپوائنٹمنٹ کی، ایکسٹینشن کی۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ بھی ثوابدید ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیا حالات ایسے ہیں کہ جن کے تحت ایکسٹینشن دینے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے، کیونکہ آرٹیکل 243 کے تحت وزیر اعظم نے ایڈوائز کرنی ہوتی ہے اور اس لیے یہ ان کا پروگیٹو، ان کا اختیار ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ کیا ایسے حالات ہیں یا نہیں ہیں کہ جو اس چیز کا فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو یا نہ ہو۔ یہ جو اسیسمنٹ وزیر اعظم صاحب نے کرنی ہے، جو کہ ان کا ثوابدید ہے، اس میں مختلف چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، اور اس معاملے میں خاص طور پہ جس چیز کو ذہن میں رکھا گیا وہ یہ تھا کہ غیر معمولی حالات ہیں اس وقت ہمارے خطے میں، اور ان غیر معمولی حالات میں جہاں پہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ ہندوستان نے حملہ کرنے کی جسارت کی پاکستان کی سرزمین پہ، بالا کوٹ کے اوپر، اور کارگل کے بعد پہلی دفعہ LOC کو کراس کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ طیارہ جو تھا ان کا طیارے گرا دیے گئے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ یہ بھی غیر معمولی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ اوپر شدید قسم کی ٹینشن ہے اور گولہ باری اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ بھی غیر معمولی بات ہے جس طریقے سے ہندوستان نے کشمیر میں ایک کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، جو 100 دنوں سے زیادہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور وہ کرفیو نافذ ہے۔ اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ فالس فلیگ یعنی کہ جھوٹا کوئی اپنے آپ پہ، جس طرح پلوامہ کا ہوا تھا کہ جھوٹا حملہ کرا کے ایک بہانہ بنایا جائے جس بہانے سے حملہ کیا جائے۔ یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن انہی دنوں میں جو ہوا کہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے اور باقی وزراء ہیں وہ پاکستان کو بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے دریاؤں کے پانی کو روکنے کی باتیں بھی شروع کر دی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ ایسے غیر معمولی حالات ہیں جو کہ شاید بہت دیر کے بعد ایک ایسی صورتحال بنی۔ تو ان غیر معمولی حالات کے مد نظر پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری آرمی کمانڈ میں ایک تسلسل ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک جس کے تحت ایکسٹینشن پریزیڈنٹ صاحب نے اگری کی۔